السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، کل کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ نماز جنازہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، امام مردے کے کس جانب کھڑا ہوگا، یہ ساری تفصیل پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے بیان کی۔ اور آج کا ہمارا سبق ہے کہ جنازے کو ہم کس طرح اٹھائیں، قبرستان میں کس طرح جنازے کو لے کر جائیں۔ تو دیکھیے، اگر کوئی بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، تو اس بچے کو آدمی دست بدست لے کر جائیں گے، یعنی ہاتھوں پر لے کر جائیں گے۔ پہلے ایک آدمی لے کر جائے اور 10 قدم چل لے، 10 قدم چلنے کے بعد میں پھر کوئی دوسرا آدمی لے لے۔ اسی طرح قبرستان پہنچنے تک 10 قدم چلتے رہیں اور دوسرا آدمی اس کو لیتا رہے۔ یہ تو طریقہ ہے بچے کو لے کر جانے کا۔ اب جو میت بڑی ہے، مردہ بالغ ہے، اور اس کو چارپائی پر لے کر جایا جائے گا۔ اب ایسے آدمی کو ہاتھوں پر نہیں لے کر جایا جائے گا کہ یا پیٹھ پہ رکھ کر نہیں لے کر جا سکتے، اس کو لے کر جائیں گے چارپائی پر لٹا کر۔ اور چارپائی کے کتنے پائے ہوتے ہیں؟ 4 پائے ہوتے ہیں۔ آپ اس چارپائی کے ذریعے سمجھیے، اس کو دیکھیے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ چارپائی ہے، اس چارپائی کے 4 پائے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے چارپائی کا داہنا پایا اپنے بائیں کندھے پر اٹھانا ہے اور پھر 10 قدم چلنا ہے۔ 10 قدم چلنے کے بعد میں ہم پیچھے آ جائیں گے۔ چارپائی کے داہنے پائے کا پچھلا حصہ ہمیں اپنے بائیں کندھے پر رکھنا ہے، پھر 10 قدم چلنا ہے، اور اس کے بعد میں ہمیں چارپائی کے بائیں پائے پر آ جانا ہے، اور بائیں پائے پر پہنچنے کے بعد اپنے داہنے کندھے پر سرے کا حصہ، پہلے پائے کو اپنے داہنے کندھے پر رکھنا ہے اور پھر 10 قدم چلنا ہے۔ 10 قدم چلنے کے بعد میں پھر ہمیں پیچھے آ جانا ہے۔ اب پیچھے والا چارپائی کا بایاں پایا اپنے داہنے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے۔ اس ترتیب سے 40 قدم ہو گئے۔ یہی ترتیب ہے جنازے کو لے کر جانے کی۔ اور جب ہم جنازے کو لے کر جا رہے ہیں تو بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جنازے کے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ہمیں جنازے کے پیچھے چلنا ہے، یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اور اگر سارے کے سارے آدمی جنازے کے آگے ہو گئے تو ایسی صورت میں مکروہ ہے۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جنازے سے پہلے ہی قبرستان میں یا پھر قبر پر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ابھی جنازہ کندھوں پر ہے اور وہ لوگ بیٹھ گئے۔ ایسا بیٹھنا مکروہ ہے۔ جنازہ جب تک کندھوں سے نیچے نہ اتر جائے اس وقت تک ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اب یہ طریقہ تو ہو گیا اس کو لے کر جانے کا، مردے کو قبرستان میں لے کر جانے کا یہ طریقہ تھا۔ اب مردے کو قبر میں کیسے اتارے اور مردے کو قبر کے اندر کس طرح لٹائیں؟ تو دیکھیے، یہ قبر ہے، جیسے اس میں ہے، یہ مثال کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، جیسے یہ آدمی لیتا ہے اسی ترتیب سے ہمیں مردے کو لٹانا ہے۔ اور جب ہم جنازے کو کندھوں سے اتاریں گے تو قبلے والی سائڈ اتاریں گے، قبلے والی سائڈ سے ہمیں مردے کو قبر کے اندر اتارنا ہے۔
اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ ایک آدمی ہو یا دو آدمی ہو یا تین آدمی ہو، بآسانی جتنے آدمی بھی اس کو اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا کر قبر میں اتار سکتے ہیں تو وہ لوگ اتاریں۔ ان آدمیوں کا جو آدمی قبر کے اندر مردے کو اتار رہے ہیں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس ترتیب سے اس کو مردے کو اتارا جائے۔ اور میرے عزیزو، تمہیں ایک چیز یہاں بتاتا چلوں، قبر بڑی خوفناک چیز ہے، قبر بڑا بھیانک منظر ہے قبر کے اندر کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے سامنے جنت کے ثوابوں کا بھی ذکر ہوتا ہے اور جہنم کے عذابوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، مگر کبھی ہم نے آپ کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا جتنا کہ آپ قبر کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر ہی نہیں دیکھا، اور کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل ہماری آسان ہوگی تو بعد کے مراحل، بعد کے منظر آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ مرحلہ، یہ منزل سخت ہو گئی تو بعد کے مراحل اس سے بھی کہیں زیادہ سخت، کہ مجھے اس لیے جب بھی میں قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے خطبے میں فتنہ قبر کا ذکر بیان کیا، اور اس طرح بیان کیا کہ لوگ دہاڑے مار مار کر رونے لگے، کسی کو کچھ پتا نہیں چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا۔ اور میرے عزیزو، ایک یہ قبر ایسی ہے جو انسان کو پکارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اللہ نے جب ہمیں زندگی دی ہے، صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، دنیا کی ہر خوشی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، تو ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی چاہیے جو قبر رات و دن پکار رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب بندہ مومن اس کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو یہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو۔ جتنے بھی لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک محبوب ترین آدمی تھا، آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے اچھے معاملے کو، میرے اچھے سلوک کو بھی دیکھے گا۔ قبر اس کے لیے کھول دی جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی اس میں لگا دی جاتی ہے۔ لیکن اسی طرح وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے حکم سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے یہ قبر کہتی ہے، چلاتی ہے اور روتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے۔ جو لوگ میرے پشت پر چلتے تھے ان میں تو میرے نزدیک سب سے محفوظ بندہ تھا۔ اب اس بندے کے ساتھ میں یہ قبر کیا کرتی ہے، اس کو اس طرح بھیجتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم مردے کو کس طرح قبر کے اندر اتاریں گے۔ قبلے رخ ہو کر ہمیں مردے کو قبر کے اندر اتارنا ہے، اور اس مردے کو جب ہم لٹائیں گے تو لٹانے کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، تھوڑا سا اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ یہ طریقہ ہے قبر کے اندر مردے کو اتارنے کا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق